زمانہ تھا جب چند ایک تدریسی طریقوں سے اساتذہ کام لیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تدریسی طریقوں میں جدت آتی گئی۔ اس وقت درجنوں تدریسی طریقے استعمال کر کے طلباء کے تعلم کو دیرپا اور فعال بنایا جا سکتا ہے۔ ذیل میں اردو کی تدریس کے حوالے سے استعمال ہونے والے جدید تدریسی طریقوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، گفت و شنید۔ طالب علموں سے کسی موضوع پر گفتگو کرائی جا سکتی ہے۔ استاد گرامی رہنما کا کردار ادا کرتے ہوئے طالب علموں کو اصل موضوع سے بھٹکنے نہیں دیتے۔ نمبر 2، جماعتی مباحثہ۔ مباحثہ ایک منظم سرگرمی ہے۔ طلباء کو مباحثے کا موضوع دیا جاتا ہے، قواعد و ضوابط بتائے جاتے ہیں۔ مقررہ وقت پر طلباء اپنا اپنا نقطہ نظر دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، سوالات پوچھنا یا کرنا۔ یہ بہت اہم طریقہ ہے۔ سقراط اپنے پیروکاروں کو سوال جواب کے طریقے سے تعلیم دیا کرتا تھا، اسی لیے اس طریقے کو سقراطی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ بھی اساتذہ کرام سے پورے اعتماد کے ساتھ سوالات کیا کریں۔ فکری تحرک، اسے انگریزی میں برین سٹارمنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سوچنے کا موقع دینا۔ اس کے ذریعے سے طلباء کے ذہن بیدار ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے فکری تحرک سے کام لے کر طلباء کو نئے سبق کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ذہنی نقشہ کشی۔ اسے انگریزی میں مائنڈ میپنگ کہا جاتا ہے۔ استاد ایک لفظ کو تختہ تحریر کے مرکز میں لکھتا ہے۔ طلباء کے ذہن میں اس لفظ کی مناسبت سے جو بھی بات آئے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہر طالب علم جو نقطہ بیان کرے اسے مرکز میں لکھے گئے لفظ کے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرکز میں پانی کا لفظ لکھا گیا۔ مختلف طلباء نے جو باتیں کی ان کو مختصر طور پر یوں لکھا جا سکتا ہے: زندہ رہنے کے لیے پانی پینا ضروری، حیوان چرند پرند کے لیے ضروری، صفائی کے لیے ضرورت، آب پاشی، بارش، ندی، نالے، دریا، سمندر، پانی کی آلودگی، پانی کی کمی، ضائع نہ کریں۔ ان تمام نکات کو ترتیب دے کر مضمون کی صورت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، پیشین گوئی۔ اردو کی تدریس میں پیشین گوئی سے کام لے کر طلباء کی تخلیقی اور تخیلاتی صلاحیتوں کو جلا بخشی جا سکتی ہے۔ استاد گرامی کوئی کہانی سناتے سناتے رک جائیں اور طلباء سے سوال کریں کہ ان کے خیال میں آگے کیا ہوگا۔ یوں طالب علم اپنے اپنے تخیل کے مطابق کہانی کا انجام سوچیں گے۔ نامکمل کہانی کی ایک مثال ذیل میں دی جاتی ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں لحاف اوڑھے گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ کسی نے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میں اٹھا، بلب آن کیا، جلدی سے دروازہ کھولا۔ نمبر 7، تصویری خاکہ۔ طالب علموں کو تصویری خاکہ دکھا کر کہانی لکھنے کو کہا جا سکتا ہے۔ اس سے طلباء کی تخلیقی اور تخیلاتی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 8، انفرادی کام۔ طالب علم کو خود کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ آزادی محسوس کرتے ہوئے اپنی رفتار سے سیکھتا ہے۔ اس سے اسے دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملتا ہے۔ انفرادی طور پر پڑھائی اور لکھائی کا کام تفویض کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، جوڑوں میں کام۔ جوڑوں میں کام کرنے کی بدولت طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے زباندانی کی بنیادی مہارتیں خصوصاً سننے اور بولنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 10، گروہی کام۔ جب طلباء گروہ کی صورت میں کام کرتے ہیں تو اس سے لسانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زبان میں پیش رفت کے ساتھ ساتھ سماجی اعتبار سے بھی طلباء مثبت رویے سیکھتے ہیں۔
وہ دوسروں کے نظریات کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ نمبر 11، شراکت میں لکھائی۔ اسے انگریزی میں شیئرڈ رائٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے گروہوں میں بھی ہو سکتی ہے اور پوری جماعت کے ساتھ ایک ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ طلباء کی مدد سے استاد گرامی کسی تقریب یا میچ وغیرہ کا آنکھوں دیکھا حال تختہ تحریر پر لکھتے ہیں۔ لکھتے وقت دانستہ غلطیاں کرتے ہیں۔ لکھائی مکمل ہونے کے بعد طالب علموں سے اسے دہرانے کو کہا جاتا ہے۔ دہرائی کرتے ہوئے طالب علم غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ درستی بھی کرتے جاتے ہیں۔ نمبر 12، مطالعاتی دورہ۔ یہ سرگرمی اسکول کے اندر یا باہر کی جا سکتی ہے۔ طالب علم حقیقی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے مشاہدات کو زبانی یا تحریری طور پر بیان کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے طالب علم میرا اسکول کا مضمون بھی رٹ کر لکھتے ہیں۔ وہ اپنے اسکول کے بارے میں ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ مشاہداتی سرگرمی کے نتیجے میں جب وہ یہی مضمون لکھیں گے تو وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ نمبر 13، الفاظ کا کھیل۔ اس سرگرمی سے کئی طرح سے کام لیا جا سکتا ہے۔ طالب علموں کو معمے دیے جا سکتے ہیں۔ کوئی لفظ دے کر اسے حروف میں توڑنے اور پھر ان حروف کو مختلف ترتیب میں جوڑ کر لفظ بنانے کو کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امتحان کو حروف میں توڑ کر نئے لفظ بنانے کو کہا جا سکتا ہے۔ امتحان، الف، میم، تے، ہے، الف، نون۔ نئے بننے والے الفاظ ان، امن، نام، تان، مان، امان، حاتم۔ نمبر 14، مساحت۔ اسے انگریزی میں سروے کہتے ہیں۔ مساحت انفرادی طور پر جوڑوں میں اور گروپ میں کیا جا سکتا ہے۔ طلباء کسی موضوع پر حقائق اکٹھے کرتے ہیں یا لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہیں۔ استاد گرامی سوال نامہ وغیرہ تیار کرنے میں طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نمبر 15، مصاحبہ۔ مصاحبے کو انگریزی میں انٹرویو کہتے ہیں۔ انٹرویو کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ طالب علم انٹرویو کرنے سے پہلے سوالات تیار کرتے ہیں۔ طالب علموں کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب مصاحبہ سے ملنے والے جوابات کی روشنی میں ضمنی سوالات بھی تیار کر سکیں۔ نمبر 16، کردار کاری اور تمثیل کاری۔ کردار کاری کو انگریزی میں رول پلے اور تمثیل کاری کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ طلباء مکالمے تیار کرتے ہیں اور انہیں پیش کرتے ہیں۔ کردار کاری اور تمثیل کاری کے لیے اساتذہ کرام کو ایسے کرداروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ان کے ماحول سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس سے طلباء کی جھجک دور ہوتی ہے اور وہ زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 17، منصوبی طریقہ۔ اس طریقے کو انگریزی میں پروجیکٹ میتھڈ کہتے ہیں۔ استاد گرامی طالب علموں کو کسی منصوبے پر کام کرنے کو دیتے ہیں۔ منصوبے کا تعلق عملی زندگی سے ہوتا ہے۔ اردو کے ساتھ اساتذہ کرام ایسے منصوبوں پر طالب علموں سے کام کروائیں جن کی مدد سے لسانی نشوونما ہو سکے۔ نمبر 18، ٹیکنالوجی۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی آج کی دنیا میں طلباء کو ایسی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے جن کی مدد سے انہیں موبائل، کیمرہ اور انٹرنیٹ استعمال کر کے معلومات جمع کرنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ نمبر 19، سوچو، ساتھی سے تبادلہ خیال کرو اور جماعت کو بتاؤ۔ اسے انگریزی میں تھنک، پیئر اینڈ شیئر کہتے ہیں۔ اس طریقے میں طلباء کو کوئی بھی کام دے کر اسے انفرادی طور پر مکمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ طلباء انفرادی طور پر اپنا کام پورا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم جماعت کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے خیالات کو پوری جماعت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد باہمی گفت و شنید سے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔